السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا آپ کے چینل آل ایجوکیشن پہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں حصہ نظم میں بجلی کا کھمبا، اور اس کے رائٹر ہیں ندا فاضلی، اور یہ نظم آزاد نظم ہے۔ اس نظم میں اخلاقی پہلو کو بتایا گیا ہے، اخلاقیات کو بتایا گیا ہے کہ پہلے کس طرح لوگوں میں اخلاقی پہلو ہوا کرتے تھے اور آج وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو پڑھتے ہیں ہم لوگ بجلی کے کھمبا کے بارے میں۔ یہ بجلی کا کھمبا ہے، اور بجلی کا کھمبا کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جس کو آج تک کہتے ہیں پول، ٹھیک ہے۔ پہلے کے دور میں یہ سب چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، اسی کو انہوں نے موضوع بنا کر اور کس طرح سے اخلاقی پہلو کو اجاگر کرنے کی بات کی ہے۔ جی، کئی سال گزرے اسی رہ گزر پر، کسی پیر کی ٹھنڈی چھاؤں تلے اندھیروں میں گمسم سا بیٹھا تھا۔ کئی اجنبی راہگیروں نے مجھ کو میرا نام لے کر، یعنی راستہ چلنے والے راہگیر میرا نام لے کر آواز دی۔ فضاؤں میں ہلچل سی ہونے لگی تھی، مگر دوست یہ بات ہے ان دنوں کی، یہاں کوئی بجلی کا کھمبا نہیں تھا، مگر چاند کا نور میلا نہیں تھا۔ اس پورے نظم سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے کے دور میں اتنی ترقیاں نہیں تھی، اتنی روشنی موجود نہیں تھے، لیکن لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایک دوسرے سے اچھے سے ملتے تھے۔ جب گزرتے تھے تو ان کا نام لے کر ضرور آواز دیتے تھے، سلام کلام ہوتی تھی۔ لیکن آج اس دور میں، ترقی کے دور میں، اور ساری چیزیں آ گئی، نئی ٹیکنالوجی آ گئی، اس کے باوجود آج لوگوں کی صورت دکھتے ہیں لیکن سیرت نہیں دکھتے ہیں، جو اخلاقی پہلو ان کے اندر نہیں دکھتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے ہیں، وہ اچھے ڈھنگ سے اس سے بات نہیں کرتے ہیں، گزر جاتے ہیں ان کے سامنے سے، ان کے گھروں کے سامنے سے، ان کو دیکھ لیتے ہیں لیکن آج سلام تک بھی نہیں کرتے ہیں، ان کے حالات تک نہیں معلوم کرتے کہ خیریت سے ہیں، خیریت بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ اسی کو انہیں شاعر نے اس نظم میں بتایا ہے کہ پہلے کے دور جیسے بھی تھے لیکن آج سے بہت اچھے تھے، چونکہ اس دور میں انسانیت نظر آتا تھا، لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ اور ان کا دوسرا نظم ہے، نظم بہت آسان تھی پہلے۔ اس نظم میں نظم کے عروج و زوال کو بتایا گیا ہے کہ پہلے کے دور میں کس طرح نظم لکھ لیتے تھے، فضاؤں پر اور ماحول پر اور لوگوں کے اخلاقیات پر اور چرند پرند کی چہکہٹ پر، یہ سب پر یہ نظم لکھ لیتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں اتنے خرافات آ گئے ہیں، اس طرح سے مطلب کہ برائیاں ہو رہی ہیں، اس طرح سے ایک دوسرے سے دشمنی ہو رہی ہے کہ ہر آئے دن دیکھنے جو خبر ملتی ہے وہ بالکل ذہن کو جھنجھلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ذہن متاثر ہو جاتا ہے اور نہیں لکھ پاتا ہوں نظم۔ تو دیکھیے، اس نظم میں پڑھنے سے پورا معلوم ہو جائے گا۔ نظم بہت آسان تھی پہلے، گھر کے آگے پیپل کے شاخوں سے اچھل کے آتے جاتے، بچوں کے بستوں سے نکل کے، رنگ برنگی چڑیوں کی چہکاریوں میں ڈھل کے، جب میرے گھر میں آتی تھی، میرے قلم سے جلدی جلدی خود کو پورا لکھ جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب سب منظر بدل چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے چوراہوں سے بڑے راستے نکل چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے چوراہوں سے بڑے بڑے بازار نکل چکے ہیں، پرانی گلی محلے نکل چکے ہیں، نظم سے مجھ تک اب میلوں لمبی دوری ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے، ان میلوں لمبی دوری میں کہیں اچانک بم پھوٹتے ہیں، کوکھ میں ماؤں کے سوتے بچے کٹتے ہیں، مذہب اور سیاست مل کر نئے نعرہ رٹتے ہیں، بہت سے شہروں اور بہت سے ملکوں سے اب ہو کر نظم میرے گھر جب آتی ہے، اتنی زیادہ تھک جاتی ہے، میرے لکھنے کے ٹیبل پر خالی کاغذ کو خالی ہی چھوڑ کے رخصت ہو جاتی ہے۔ جب یہ خبر میری کان تک پہنچتی ہے تو میں کیا لکھوں، اس کے بعد ذہن بالکل گوارا نہیں کرتا، ذہن میں بالکل اس طرح سے آنے لگتا ہے کہ انسانیت کے دشمن کہیں حملہ ہو رہے ہیں، کہیں بچے کو پر حملہ کر کے مار دیا جا رہا ہے۔ جیسے آج کے دور میں فلسطین کا دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی لکھنے والا رائٹر لکھنے کو بیٹھے
اور جیسے آج کا دور ہے، یہ ٹیکنیکل دور ہے، تو ساری چیزیں اب لیپ ٹاپ اور موبائل سے ہی ہوتا ہے، تو موبائل کھولے فوراً جو اس پر اپڈیٹ آیا ہو کسی پر کلک کر دیتا ہے تو دیکھتا ہے یہ خبر سن کر بس ان کا موضوع ہے چینج ہو جاتا ہے، ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اسی صورتحال کو شاعر نے بتایا ہے، کسی فٹ پاتھ پہ جا کر شہر کے سب سے بوڑھے شہری کی پلکوں پر آنسو بن کر سو جاتے ہیں۔ یہ افسوس کرتے کرتے ان کا وقت نکل جاتا، کچھ لکھ بھی نہیں پاتے۔ تو اس نے شاعر نے اس میں یہی بتایا ہے کہ جو ماحول پہلے کا تھا اس پر لوگوں نے خوب اچھے سے نظم لکھے ہیں، لیکن آج کے ماحول میں جو بھی شاعر ہیں ان کے پاس جو بھی حالات آتے رہتے ہیں وہ جھنجھلا کر رہ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا لکھیں، کیسے لکھیں، کن چیزوں کو لکھیں۔ تو شاعر جس سے پہلے لوگ ایک اپنے دل کو بہلاتے تھے، لیکن آج اس صنف میں مطلب کہ ان صنف کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی کی گئی کہ لوگوں نے جو اپنے اخلاق پیش کیے ہیں، جس طرح سے سیاسی نعرے دیے ہیں اور نفرت کا ماحول قائم کی، اس سے شعر بہت متاثر ہوا، اور شاعر کو بہت دقت ہوتی ہے کہ یہ سب پر لکھنے میں، اور ان سب باتوں کو شاعر نے اس میں بیان کیا ہے۔ اس لیے آج کے ماحول میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزوں کو ہٹا کر اور انسان اپنی انسانیت کا کردار دکھائے، انسانیت ہو کر ایک سچا انسان بنے، ایک پکا انسان بنے، ایک ایماندار انسان بنے، انسانیت کا ساتھ دے۔ چونکہ جو صورتحال آج ہم سب کے سامنے ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بچوں پر ظلم، اور کئی شہر کے شہر تباہ کر دیے جاتے ہیں، کسی کے گھر کے اجاڑ دیے جاتے ہیں، یہ سب چیز مناسب بات نہیں ہے۔ اسی کو شاعر نے اس میں بتایا ہے۔ چلیے، امید کرتے ہیں کہ یہ بہت آسان نظم ہے اور یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں اس کے کوشچن آنسر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔